ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے لیے دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں اسلام کا بطور دین ہونا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں اسلام کے ایک مکمل دین یا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ دین انسانی زندگی اور معاشرے دونوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مقصد حقیقی اور عملی ہوتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح دین ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد دین اور مذہب کا واضح فرق بتانا ہے، کیونکہ مذاہب کی تفریق کی وجہ سے شاید آج کا مسلمان دین کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ اس بات کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عصر حاضر میں پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن کسی ایک ملک میں بھی اسلام بطور دین قائم نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مذاہب کی پیروی میں اسلام کو بطور دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور کامیابی کا ضامن بھی۔ تو پھر آج کا مسلمان زوال کا شکار کیوں ہے، یا پوری امت پریشان کیوں ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں۔ کلمہ پڑھ لینا یا تحلیل کرنا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اسلام کو بطور دین سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا اس زمن میں ہمیں سب سے پہلے دین اور مذہب کے درمیان فرق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مذہب، جو کہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی عقائد، عبادات اور سماجی اقدار، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق ہماری انفرادی یا ذاتی زندگی سے ہی ہے، جبکہ اسلام بطور دین ہماری اجتماعی زندگیوں کا بھی جائزہ لیتا ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ لفظ مذہب نہ تو کہیں قرآن میں ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی حدیث میں ہمیں اس کا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے، جبکہ اس کے برعکس قرآن اور حدیث میں اسلام کے لیے ہمیشہ ہی لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ لیکن ہاں، ابتداء میں مذہب مختلف فقہوں کے لیے استعمال ضرور ہوتا تھا، جیسا کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی یا فقہ جعفری اور اس طرح کے دوسرے فقہوں کے لیے ہم لفظ مذہب استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ مذہب حنفی، مذہب جعفری، مذہب شافعی وغیرہ وغیرہ۔ اور جہاں تک ان تمام مذاہب یعنی مذہب حنفی، مذہب جعفری، مذہب شافعی وغیرہ وغیرہ کا تعلق ہے، تو ان کا غور سے جائزہ لینے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاہب دراصل وہ تشریحات ہیں جو ہمیں دین اسلام کے بارے میں مختلف اماموں نے اپنے وقت میں دی۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ یا امام جعفر صادق اور اس طرح کے دوسرے اماموں نے اپنے علم، تجربے، تجزیے، سوچ اور دوسرے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی جو تشریحات کی، ان تشریحات نے ان فقہوں کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن ان تمام تر تشریحات میں اسلام کا سیاسی سماجی نظام تو مکمل طور پر ہی نظر انداز ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی کچھ حد تک مخصوص یا محدود ہو گیا۔ دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال کا دور حکومت اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال کے دور حکومت میں تو اسلام مکمل دین یا بطور دین قائم رہا، لیکن جیسے خلافت کا خاتمہ ہوا تو ملوکیت نے
خلافت کی جگہ لے لی اور اسلام کا سیاسی نظام ختم ہوتا گیا، اور جو شورا کا نظام تھا، یعنی جس کو ہم کچھ حد تک آج کی ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں صلاح مشورے کے بعد حکمران کا انتخاب یا دوسرے ریاستی امور میں صلاح اور مشورے کی جو اہمیت تھی اس کو نظر انداز کیا جانے لگا، کیونکہ اب حکومت یا تو کسی ایک خاندان کے پاس آ گئی یا پھر کسی ایک خاص قبیلے کے پاس، اور دیندار لوگوں نے حکومتی امور چھوڑ کر علمی کام شروع کر دیے یا پھر نفس کی پاکیزگی کے لیے خانقاہی نظام میں شامل ہو گئے، اور دین اسلام کا دائرہ جو کہ ایک پورے نظام کا دائرہ تھا وہ سکڑنے لگا۔ اور پھر بعد میں آنے والے علماء نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا کہ اسلام تو محض نماز، روزے، حج اور دوسری عبادات کا ہی نام ہے۔ اور پھر بہت بعد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دین اور مذہب کے درمیان پائے جانے والے واضح فرق کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لفظ دین کا بار بار استعمال کیا، کیونکہ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ اسلام کو صرف نماز، روزہ اور حج سمجھنے والے دراصل نادان لوگ ہیں۔ علامہ نے کیا خوب فرمایا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال بھی دراصل اسلام کو بطور دین قائم کرنے کے حامی تھے، اسی لیے تو علامہ نے فرمایا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہ اگر ہم اسلام سے سیاسی امور کو خارج کر دیں یا سیاسی امور کو ہم اسلام سے الگ ڈیل کریں تو پھر اس سیاست میں صرف چنگیزی ہی رہ جائے گی، جبکہ ہم دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ریاستی امور، چاہے وہ فوج کی سپہ سالاری ہو، اصحاب کی تعلیم و تربیت ہو، ڈپلومیسی ہو یا اسٹیٹس مین شپ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر میدان میں نہ صرف گہری دلچسپی لی بلکہ ہمارے لیے یعنی امت کے لیے واضح مثال بھی قائم کی، تاکہ ہم ان کی زندگی پر صحیح طرح سے عمل کر سکیں۔ اسی لیے عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یا ناگزیر ہے کہ وہ دین میں تحقیق کریں اور تحقیق کرتے ہوئے پیچھے سے پیچھے جائیں، یہاں تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا پہنچے اور اسلام کو بطور دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ تحقیق کون کرے گا، یا اجتہاد کی اس زمن میں کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اجتہاد، اجماع اور قیاس امت کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت وسیع باتیں ہیں، ان کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا اس میں تمام انفرادی عوامل یعنی عبادات، عقائد اور اقدار تو شامل ہیں ہی، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک اپنا سیاسی نظام، ایک اپنا معاشی نظام اور ایک اپنا سماجی نظام بھی ہے، اور اسلام بطور دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی زندگیوں میں عبادات، عقائد اور اقدار کو تو ترجیح دیں، لیکن آپ اپنی اجتماعی زندگیوں میں ان سیاسی نظام، اس معاشی نظام اور اس معاشرتی نظام پر عمل کریں۔ اسلام کے سیاسی نظام کا پتہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور پھر بعد میں خلفائے راشدین کے دور حکومت سے واضح طور پر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو اپنے پولیٹیکل آفس اور ڈپلومیسی کے لیے بھی استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایز اے پولیٹیکل آفس یعنی سیاسی دفتر اور پھر ڈپلومیٹک افیئرز کے لیے استعمال کیا۔
यहाँ से आप ریاست کے مختلف امور بھی نبھاتے تھے، اور پھر بعد میں خلفاء کے دور حکومت میں خلافت ہی اسلام کا سیاسی نظام رہا ہے، کہ جس میں آج کی جدید جمہوریت کے تمام اجزاء جیسا کہ خلیفہ کا انتخاب یعنی ڈیموکریسی، احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی، سینٹرل گورنمنٹ کا کنسیپٹ، جوڈیشری اور اس طرح کے تمام دوسرے سیاسی امور شامل تھے کہ جن سے ریاست کو چلایا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح سے اسلام کا اپنا ایک سوشل یعنی سماجی نظام بھی ہے کہ جس میں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اسلامک ریاست کا کردار واضح اور متعین ہے، جیسا کہ سوشل جسٹس یعنی معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم کرنا اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود اس کی اولین ترجیح ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بیمار کی عیادت کرنا اور باجماعت نماز کے لیے اکٹھا ہونا بھی ہمیں سوشل نارمز اور سوشل ویلیوز کی اہمیت کا پتہ دیتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کے معاشی نظام یعنی اکنامک سسٹم آف اسلام کا تعلق ہے تو اس کی کامیابی کا ہمیں اس بات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں پوری اسلامی مملکت یا ریاست میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کو پیسہ دینا چاہیں اور کوئی آپ سے پیسہ لینے والا ہی نہ ہو۔ اس ساری بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین آپ کے انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کو بھی کور کرتا ہے، اور جس کا مقصد ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے اس دنیا اور آخرت کی دنیا دونوں میں کامیابی عطا کر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سادھو پن یا ترک دنیا یا ربانیت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا بیلنس ہے، اسلام بطور دین ایک ایسا بیلنس ہے جو ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہماری دنیا کے بارے میں بھی ہماری اصلاح کرتا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے۔ لہٰذا اس ساری بات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مذہب کا تعلق محض آپ کی انفرادی زندگیوں سے ہے، کیونکہ مذہب کے پیروکار اپنی اجتماعی زندگیوں میں آزاد اور الگ تھلگ ہیں۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے بیسیوں مذہب ایک ہی جگہ پر رہ سکتے ہیں، لیکن اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور پوری زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے، تو دو دن ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اسلام ہمیشہ مکمل رہا ہے، تو یہ اپنی کاملیت اور عالمگیریت کی وجہ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بطور دین ہی اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں عمل کرنا چاہیے اس پر۔ لہٰذا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسلام کو بطور دین اپنی زندگی کے ہر پہلو میں شامل کریں۔ اپنی آنے والی ویڈیو میں مودودی صاحب کی کتاب خلافت اور ملوکیت کا ریویو دوں گا، اور اس کے علاوہ اجتہاد، اجماع اور قیاس کی اہمیت اور ان کا طریقہ کار پر بھی بات کروں گا۔ So kindly like my videos and share these videos with others so others may also get some kind of benefit from these videos. Thank you.